قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اب دیکھے ہوں گے بلکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو اسی وقت مانتا ہے جبکہ اس چیز کے تعلق سے اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس بات کو مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک چھوٹی چیز کا اگر آپ تعارف کراتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کو اس چیز کے تعلق سے علم نہیں ہے، تو وہ آدمی ہرگز اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر وہ انسان آپ کی بات کو ماننا ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس چیز کے تعلق سے علم حاصل کرے، اس کو معلوم ہو کہ یہ فلاں چیز ہے۔ معلوم ہونے کے بعد اس کے بعد دو آپشن رہ جاتے ہیں، ماننا یا نہ ماننا۔ پھر وہ مانتا ہے یا پھر انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہی ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں۔ جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے کئی ریزنس ہیں۔ جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ہیں اس کے کئی ریزنس ہیں۔ سب سے پہلا ریزن اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو پھر ان کے پاس دو آپشن ہوتے، یا تو ماننا یا انکار کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کہ ہم ایک اللہ کے تعلق سے سمجھانے کے لیے کیا موٹی موٹی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور کن باتوں کے ہونے پر ہم آرام سے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ اس بات کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ معبود ہونے کی دلیل ہے۔ ہم بریف بتاتے ہیں مختصر طور پر کہ توحید ربوبیت کس کو بولتے ہیں، توحید الوہیت کس کو بولتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سارے کام اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کرتا ہے اور ان کاموں کو کرنے میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ توحید ربوبیت ہے۔ ایسے مثال طور پر بارش برستی ہے، یا پھر ہوا چلتی ہے، یا پھر مخلوقات کی پیدائش ہوتی ہے، یا زمین سے میوے نکلتے ہیں، زمین سے چارہ نکلتا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ اکیلا کرتا ہے اور ان کاموں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت۔ اللہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید الوہیت کس کو بولتے ہیں؟ توحید الوہیت کو ایک اور زبان میں، ایک اور اصطلاح میں توحید عبادت بولتے ہیں۔ توحید عبادت یعنی عبادت کی جتنے سارے اعمال ہیں، عبادت کی جتنی ساری قسمیں ہیں، جس قسم کی بندگی کیوں نہ ہو، وہ ساری بندگیاں ایک اللہ کے لیے بجا لانا، اور ان بندگیوں میں، ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ نماز پڑھو آپ، روزہ رکھو آپ، حج کرو آپ،
رکوع کرو یا سجدہ کرو یا قربانی کرو یا ڈرو توکل کرو نظر و نیاز کرو، یہ سارے جو آپ کام کرتے ہیں یہ سارے کاموں کو آپ 100% اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، اور اس کام میں آپ لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو حقدار نہیں سمجھنا، یہ توحید الوہیت، ٹھیک ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت ہم سمجھیں گے تو ہمارا مسئلہ انشاءاللہ آسان ہوگا۔ ایک اور ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے صفتوں کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ویسے ہی ماننا ہے جیسا کہ ماننے کا حکم دیا گیا، ویسے ہی ماننا جیسا کہ ماننے کا حکم دیا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہم جب بندے کو دعوت دیتے ہیں کسی کو، تو ہماری دعوت کے اندر جب ہم اس کو دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کے لائق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کے لائق ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ربوبیت کے سارے کام اکیلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ربوبیت کے سارے کام اکیلا کرتا ہے، یعنی توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے توحید ربوبیت دلیل ہے ہمارے پاس، توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے توحید ربوبیت ہمارے پاس دلیل ہے۔ ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، اللہ پانی برسانے والا ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ بیماری شفا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی زمین آسمان کا مالک ہے۔ یہ جو توحید ربوبیت کے دلائل ہیں، یہ سارے دلائل توحید الوہیت کی بھی دلیل ہیں۔ آپ بات سمجھتے ہیں میری؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، آپ کیوں مانتے ہیں، دلیل کیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہی ساری دنیا کو پیدا کیا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی ساری مخلوقات کا رازق ہے، یہ دلیل ہے۔ اللہ عبادت کے لائق دلیل کیا؟ اسی کا اللہ کو پیدا کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21۔ اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ بندگی کرو، کس کی بندگی کرو؟ اپنے رب کی بندگی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بندگی کرو بندگی کرو، یہ توحید الوہیت کا حکم دیا جا رہا ہے، بندگی کرو، ٹھیک ہے؟ عبادت کرو، توحید الوہیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا پیش کی گئی؟ الذی خلقکم، اس کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ اکبر، جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا۔ جب آپ کے دل میں سوال آتا ہے کہ ہم اللہ کی آرادھنا کیوں کریں، تو اس کا جواب دیا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ اگر ہم اس کو ایسا کہیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود کیوں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا الہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ معنی یہ ہوا کہ تم اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اب آپ کو بات سمجھ آرام سے آئے گی۔ اگر کوئی انسان پوچھتا ہے، کوئی عیسائی آپ سے پوچھتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی
کیوں نہیں کریں گے, سلام کی بندگی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پیدا نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پیدا نہیں کیا. ہمارے پاس فارمولا ہے کہ بندگی کے لائق وہی جس نے ہم کو پیدا کیا. توحید الوہیت کا مستحق وہی ہے جو توحید ربوبیت کا مستحق تھا. جس کا حق ہے ربوبیت میں اسی کا حق ہے الوہیت میں. جب وہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے تو عبادت کے لائق بھی اکیلا ہے. جب اللہ رب العالمین کے ساتھ پیدا کرنے میں دوسرا کوئی انوالو نہیں ہے تو عبادت میں بھی دوسرا انوالو نہیں ہو سکتا. محترم بھائیوں, وقت ہو رہا ہے, میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں توحید ربوبیت اور الوہیت کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں پیش کیا ہے. توحید ربوبیت سے الوہیت کی دعوت دی گئی. توحید ربوبیت سے الوہیت کی دعوت دی گئی. پہلے ہم نے معلوم کیا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ جو تمہارا خالق ہے. آپ کا معبود کون ہے؟ یور کریٹر. آپ کا خالق, آپ کا معبود. ابھی ہم نے معلوم نہیں کیا کہ وہ خالق کون ہے. بس اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا ہی آپ کی عبادت کے لائق ہے. اتنا مانتے نا؟ ٹھیک ہے بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ روم کے اندر, سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا, اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا. اس آیت کریمہ سے کنفرم ہوا کہ وہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے. ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ وہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوئی بات کہ جب ہمارا معبود ہمارا خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہے تو اللہ ہمارا معبود ہوا. اللہ ہمارا معبود ہوا. یہ تو لازم بات ہے نا. پہلے آپ اس بات کو بازو میں رکھ دو کہ ہمارا خالق کون ہے. اس بات پر بحث کرو کہ ہماری عبادت خالق کے لیے ہونی چاہیے. ہماری عبادت خالق سے ہونی چاہیے. جب سامنے والا اگری کرتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری عبادت خالق کے لیے ہونی چاہیے, ہماری عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہونی چاہیے, جب وہ مانتا ہے تو اب آگے اس کو پیش کرو, آگے اس کو دلیل اس کے سامنے آگے رکھو کہ وہ خالق ہمارا اللہ ہے. اللہ الذی خلقکم, وہ خالق ہمارا اللہ ہے. اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان دونوں باتوں کو ملا کر کے سورہ انعام میں پیش کیا گیا ہے. اللہ نے کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ. یہی اللہ تمہارا رب ہے, یہی اللہ کی ذات تمہارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہ ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوہ, لہذا تم اسی کی بندگی کرو, لہذا تم اسی کی بندگی کرو. یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین تمہارا خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, لہذا تم اسی کی بندگی کرو. پتہ یہ چلا کہ ہم کو پیدا کرنے والا ہی ہماری بات کے لائق ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں بھائی تھوڑا سا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا مائک قریب کر لیجیے نا.
مائک قریب کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. آپ لائن میں دیکھیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے میرے خیال سے. آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ وسیم بھائی اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ ہاں شیخ الحمدللہ آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی خالق ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، جو تمہاری شکل بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، مادر الرحم میں، جیسا وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. محترم بھائیو، یہ آیت عیسائیوں کے پس منظر میں نازل ہوئی. سورہ آل عمران کی شروع کی 80 پر 5 آیتیں وفد نجران کے تعلق سے نازل ہوئیں. یہ ایک عیسائیوں کا وفد تھا، ایک کرسچن کی جماعت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے پس منظر میں، ان کے بیاگروں میں آیتیں آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں. مفسرین کہتے ہیں، خاص طور پر ایک مفسر ہیں ابو بکر الجزائری، ابھی قریب کے 40-50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا غالباً. ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، ان کی تفسیر آیسر التفاسیر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عیسائیوں کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ دے رہا ہے کہ آپ لوگ یعنی عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنائی ماں کے پیٹ میں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنائی ماں کے پیٹ میں. عیسیٰ علیہ السلام تو مصور ہیں، یعنی تصویر بنائے گئے ہیں، جبکہ آپ کو بندگی کرنا چاہیے تصویر بنانے والے کی. افرین پانی لگاؤ. جبکہ آپ کو بندگی کرنا چاہیے تصویر بنانے والے کی، تصویر جس کی بنائی گئی اس کی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ تصویر بنائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل خود بنائی گئی، خود عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تیار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں پر رد کر رہا ہے، اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کیسا سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، جبکہ تمہاری عبادت کے لائق تو وہ ہے جو تم کو بنانے والا ہے. اللہ اکبر. اب آیت کریمہ پڑھو آپ لوگ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارا پیدا کرنے والا ہی تمہاری عبادت کے لائق ہے. یہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، توحید ربوبیت ہے. پیدا کرنے میں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ذاتوں کا دخل ہے؟ کیا اور ذاتوں کا انوالومنٹ ہے؟ کیا اور ذاتیں اس میں شریک ہیں؟ کیا اور ذاتیں اس میں حصہ لی؟ نہیں لیا ہے. تو عبادت میں بھی آپ ان کو حصہ نہیں دے سکتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنائے گئے. آپ کو ہماری دعوت یہ ہے کہ آپ بنانے والے کی آرادھنا کرو، پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب مجھے سوال کر سکتے ہیں آپ، اگر کوئی عیسائی کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیوں نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً پوچھو ان کو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا عیسیٰ نے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بندگی کریں گے،
آپ ان سے پوچھو کیا آپ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک تھے؟ اللہ اکبر. ہے کوئی انسان بولنے والا کہ ہاں؟ اللہ اکبر. ہے کوئی انسان بولنے والا کہ ہاں مجھے پیدا کرنے میں فلاں بھی شریک تھا؟ بولے گا کوئی؟ سبحان اللہ. کوئی نہیں بولیں گے ایسا. سب لوگ ایسے ہی بولیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اوپر والا ہے، یا اتنا بولیں گے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. پھر بندگی میں شریک کرتے ہیں. بندگی میں جو لوگ شریک کرتے ہیں ان سے سوال کرنا ربوبیت کا، جو شریک کرتے ہیں الوہیت میں ان سے سوال کرنا ربوبیت کا کہ آپ الوہیت میں شرکت کے قائل ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیا آپ ربوبیت میں شرکت کو پروف کریں گے؟ اگر آپ ربوبیت میں اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کو شریک ثابت نہیں کر سکتے تو آپ لوگ الوہیت میں بھی شریک مت کرو. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرو. دو مثال لیتا ہوں میں. پہلی مثال بہت واضح مثال ہے، سورہ احقاف کی آیت ہے. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 4. آیت نمبر 4. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھلا بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، آپ بتاؤ ان کے تعلق سے کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا. اللہ اکبر. انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے. ایسی بات ہے کیا؟ یہ معبودان باطلہ سے چیلنج کیا گیا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ آپ جن دن کو پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہو، ان اوروں کے بارے میں آپ لوگ یہ بتاؤ کیا انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا یا آسمان کی پیدائش میں ان کا کچھ عمل دخل ہے؟ آپ ان کو حصہ دے رہے ہو بندگی میں، آپ ان کی بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو کیا ان لوگوں کا حصہ ہے آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں؟ مطلب یہ ہے جب آپ معبودان باطلہ کو آسمان زمین کی پیدائش میں شریک ہونے کو پروف نہیں کر سکتے تو آپ لوگ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات. معبودان باطلہ کے تعلق سے یہ سوال کیوں کیا گیا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، کہ انہوں نے آسمان پیدا کیا کیا، زمین پیدا کیا کیا؟ سوال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عبادت کے لائق ہونے کے لیے آسمان کا پیدا کرنا ضروری ہے، زمین پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ربوبیت کے، وہ سارے کام ایک دوسرا بھی کر سکے تب وہ عبادت میں شریک ہو سکتا ہے. جب وہ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انوالو ہے ہی نہیں ہے تو عبادت میں آپ لوگ اس کو انوالو کر رہے ہو. آپ ہی بتاؤ کہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ اب ہر انسان دماغ لڑائے گا، انسان سوچے گا، انسان سمجھے گا انشاءاللہ، اور انسان اقرار کرے گا کہ ہرگز کوئی دوسرا خالق نہیں ہمارا. آپ مجھ سے پوچھو جب ایک سے بڑھ کے آپ خالق نہیں مانتے تو آپ ایک سے بڑھ کے معبود کیوں مانتے ہیں؟ دوسری مثال سورہ لقمان کی آیت ہے، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11. سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 اور 11. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیت نمبر 10. اللہ رب العالمین نے 5 مثالیں ذکر کی اس آیت کے اندر. خلق السماوات بغیر عمد ترونها،
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ نمبر 1، یہ کیا توحید ربوبیت کی مثال ہے، آسمان بتانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، توحید ربوبیت۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین میں میخ گاڑ دیا، پہاڑ بنایا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے چوپایوں کو پھیلا دیا۔ نمبر 3 وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ نمبر 4 فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے میوے اگایا۔ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے میخیں بنایا زمین میں، پہاڑوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ چوپایوں کو پھیلایا، پانی برسایا، اور اللہ نے میوے اگایا۔ اللہ نے 5 کام کیا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیا اللہ کی مخلوق ہے بھائی؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، آسمان، پہاڑ، چوپائے، پانی، میوہ جات، اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر، تم جن کو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ یہ چیلنج ہے، جب آپ ان کو عبادت میں لائق مانتے ہیں، عبادت میں شریک مانتے ہیں، تو آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ وہ پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ جب آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان، زمین اور دیگر چیزیں پیدا کرنے میں شریک ثابت نہیں کر سکتے، پارٹنر ثابت نہیں کر سکتے، پارٹنر پروف نہیں کر سکتے، تو عبادت میں بھی آپ ان کو اللہ کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حل کے اندر، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 17، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ اللہ اکبر، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ انسان کہاں جا رہا ہے میرے بھائیو؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، پیدا کرنے والے کو انسان نے اس کے ساتھ ملا دیا جو پیدا ہوا۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے بھائی، ہم بندگی دونوں کی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں آپ پیدا کرنے والے کی بھی، پیدا ہونے والے کی بھی۔ یہ کہاں کا تماشا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ آپ نے بندگی کا حق اس کو بھی دیا جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کو بھی دیا جو آپ جیسا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16، حل من خالق، کیا بولتے ہیں، کیف اشتبہ، سورہ رعد کی آیت میں بھول رہا ہوں میں، حوالہ آپ لوگ یاد رکھیے انشاءاللہ۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے ایسوں کو شریک بنایا، انہوں نے شریک بنا لیا، کیا انہوں نے اللہ کی طرح پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، ان پر خلقت کنفیوز ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کیا ایسی بات ہے کہ انہوں نے بھی پیدا کیا، اللہ نے بھی پیدا کیا، اس لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اسی بات ہے کیا؟ نہیں، بلکہ لوگوں کو یقین ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ نے بھی پیدا کیا، انہوں نے بھی پیدا کیا، اب لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بندگی کیسی کی جائے دونوں کی، ایسی بات ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ پرابلم بالکل کلیئر ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ عیسائیوں کے حوالے سے ہم جو سنتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے 3 خدا ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جبرائیل کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو مانتے ہیں، بعض لوگ مریم کو مانتے ہیں جبرائیل کی جگہ۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر سعدی بول کر،
اس کے جو مفسر ہیں امام سعدی رحمہ اللہ، ان کا عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد الرحمن ناصر السعدی، وہ لکھے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ٹرینٹی کے عقیدے کی تفسیر کی آیت میں لکھے ہیں هذا اکبر دلیل علی قلت عقول النصارى، کہ ٹرینٹی کا عقیدہ اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ نصارہ کم عقل ہیں، یہ نصارہ عیسائی کم عقل ہیں۔ کیف اشتبہ الخالق علیہم بالمخلوق، وہ لوگ خالق اور مخلوق دونوں میں کیسا کنفیوز ہو گئے، تعجب کر رہے ہیں مفسر، وہ لوگ خالق اور مخلوق میں کیسے کنفیوز ہو گئے، کیا ان کو تمیز نہیں ہے خالق اور مخلوق کی؟ جب تین مانتے وہ لوگ تو اس میں سے ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ السلام بھی ہے نا، تو عیسیٰ السلام پیدا ہوئے تو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، پیدا ہونے والے کو پیدا کرنے والے کے ساتھ ملا کر اور ایک مخلوق کو ملا کر تین خداؤں کا عقیدہ رکھ لیا، تین خداؤں میں سے دو مخلوق ہے، یہ خالق ہے۔ اللہ اکبر، کیا انصاف ہے! اس سے یاد رکھو میرے بھائیوں کہ توحید ربوبیت میں اللہ کے سوا کسی کا دخل نہیں ہے، اسی لیے الوہیت میں بھی کسی کا دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دینے والا ہے، وہی تم کو موت دینے والا ہے، وہی تم کو دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرنے والا ہو؟ جن جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ان کے بارے میں سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہو؟ جن کی بندگی آپ کر رہے ہو، کیا انہوں نے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں کیا۔ کیا وہ آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا ان کے ہاتھ میں آپ کی موت ہے؟ نہیں۔ کیا وہ آپ کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں؟ نہیں۔ جب ہر چیز میں وہ کمزور ہیں تو بھی بندگی کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، لوگوں نے اللہ کے سوا ایسوں کو معبود بنا لیا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ خود اپنے لیے بھی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے، ان کا نقصان ان کا نفع بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ بات اس کے ہونا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، نہ کہ مرنے والا۔ عبادت اس کی ہونا چاہیے جو ہم کو موت دینے والا ہے، جو مرنے والا ہے اس کی بات نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو کر لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ جو انسان یہ کہے گا کہ محمد کی وفات ہو چکی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ خطبہ دیا، بیان کیا اور یہ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ خطبہ بہت لمبا ہے، ہمارا جو متعلق ہے موضوع سے بخاری کی روایت ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتے آ رہا تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس کو موت طاری ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے وہ خوش ہو جائے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنے والی، اللہ کو موت نہیں آنے والی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ موت کا آنا یہ الوہیت کے خلاف ہے،
موت دینا یہ الہ ہونے کی دلیل ہے، موت دینا الہ ہونے کی دلیل ہے، موت طاری ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ الہ کبھی نہ ہو سکتا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان شخصیتوں کو معبود بنا لیا جن شخصیتوں میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی چیزیں ذرا بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ اوصاف، یہ صفتیں، یہ کام کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اکیلا یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہلوایا گیا، سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں بندگی کروں گا اس ذات کی جو تم کو موت دینے والا ہے، جو تم کو وفات دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی موت دینا یہ اللہ کی ربوبیت ہے، زندگی دینا یہ اللہ کی ربوبیت میں سے ایک ہے، اللہ کا کام ہے نا یہ زندگی دینا۔ یہ کام جو کر سکتا ہے وہی بات کے لائق ہے، اور جو یہ سارے کام نہیں کر سکتا وہ یہ بات کے لائق ہو نہیں سکتا۔ اس میں بنیادی طور پر ہم جو واضح کرنا ہے ایک غیر مسلم کے سامنے، ایک مدعو کے سامنے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، پیدا کرنے کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے پیدا کرنے والا خالق، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان اس کو مانتا ہے۔ آخری